السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شخصیت کے حوالے سے میں بات کروں گا۔ لوگ بات کہتے ہیں کہ جناب شخصیت کیسے ڈیولپ ہوگی، یا ہم کیسے اپنے آپ کو بہترین نظر آئیں، یا ہمیں یکدم سے کامیابیاں ملیں۔ یہ ایک مختلف سے سوالات ہیں جو ہر ذہن میں پیدا ہوتے ہیں کہ انسان چاہتا ہے کہ اس کی شخصیت بھی ڈیولپ ہو، بہترین شخصیت نظر آئے، اور کامیابیاں جلدی سے مل جائیں، اور انسان کو ہر جگہ پہ نا اس کو آبزرو کیا جائے، اس کے ایکشن ریئیکشن کو نا اہمیت دی جائے۔ میں یہی کہوں گا کہ سب سے تو پہلے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر فنکشن رکھے ہیں نا، آپ اس پہ کام کریں۔ پہلے انسان کا جو کوئی بھی آپ بائک دیکھ لیں، وہیکل کوئی بھی دیکھ لیں، کوئی بھی چیز ہے اس کا، یا کوئی بھی چیز ہے ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ، اس کے بھی چیزیں ہوتی ہیں جس کو اپڈیٹ کرنے کے لیے نا آپ استعمال کرتے ہیں موبائل کی صورت میں، یا اور بھی اس کے جو پریکاشن یا احتیاطی تدابیر جو بتائی جاتی ہیں نا، اس پہ اگر آپ عمل پیرا نہیں ہوتے تو وہ چیز جو ہے نا وہ اچھی پرفارم نہیں کرتی، یا اس کی ساخت خراب ہوتی ہے۔ اسی طرح انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، تو اگر کوئی انسان سچ نہیں بولتا اور وہ کہے کہ اس کی شخصیت میں خود اعتمادی بھی ہو، لوگ بھی اس پہ یقین کریں اور لوگوں کی توجہ کا مرکز ہو، تو ایسے نہیں ہوتا تھا۔ آپ کو پہلے اپنی شخصیت میں اپنے جو ایک معیار آتا ہے نا، اس سے پہلے آپ باہر جاؤ گے نا جو اللہ نے سیٹ کی ہے، تو آپ کی پہلی تو بات ہے شخصیت ہی اپنی ہستی کو تم خود مٹا رہی ہے، کیونکہ نہ تو آپ میں خود اعتمادی اس لیے نہیں پیدا ہوتی کیونکہ فرشتے جب آپ کا جھوٹ سن کے بھاگ جاتے ہیں نا، تو آپ کی خود اعتمادی بھی ختم ہوتی ہے، پلس لوگ یقین بھی نہیں کرتے، اور آپ کے ضمیر جو ہے نا جو آپ کو جھنجھوڑتا ہے کہ یو آر رانگ، وہ بھی آپ کو ایک وقت چھوڑ دیتا ہے جب آپ بہت زیادہ برائیاں کرتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ جو جنگ ہوتی ہے انسان کی اچھائی اور برائی کے لیے، تو انسان جب تک ایمان کی طاقت ہے انسان اس جنگ میں کامیاب رہتا ہے، اور اگر ایمان کی طاقت گناہوں میں لوٹا ہونے کی وجہ سے اگر ختم ہو جاتی ہے تو پھر انسان جو ہے وہ شیطان کے ہاتھوں کٹ ہونے والا ہے، جہاں تک میں نے ریسرچ کی ہے۔ اب جتنے بھی اچھے لوگ ہیں ان سے باطل تک برے لوگ ٹکراتے ہیں، سچوں سے جھوٹے ٹکراتے ہیں، اس طرح برائیوں والے اچھائیوں والے سے ٹکراتے ہیں۔ یہ ایک ویسے ہی نیچرل نظام سیٹ کیا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے، یہ بھی ایک ہے۔ اب طریقے اوراق اٹھا کے دیکھ لیں، ماضی کی داستانیں دیکھ لیں، یہ ساری چیزیں ایسے نظر آئیں۔ تو لہٰذا پہلے تو آپ کی نیت اچھی ہونی چاہیے، سچ بولیں، پھر اس کے لیے سیکنڈ فیز تھرڈ فیز جو ہے وہ یہی ہے کہ آپ میں صبر ہونا چاہیے۔ بہادر وہ نہیں ہے جو پہلوان کو بچھاڑ دیتا ہے، بلکہ جو اپنے غصے پہ پیدا قابو پا لیتا ہے، سیلف جس میں کنٹرول ہے، جس کی زبان و حاصل اسے محفوظ رہے، اور ایسے ہی شخص پھر متوازن سوچتے ہیں جو ڈپریشن سے، غصے سے، حسد سے پرے ہوتے ہیں نا، یہ بہت بہترین لوگ ہوتے ہیں کیونکہ ان کے فیصلے بہت اچھے ہوتے ہیں، اور ایسے شخصیات ہوتے ہیں حد بھی نہیں کھلاتے۔ اب یہ بھی کہ خود بخود شخصیت بہتر ہو رہی ہے، اور جہاں تک لوگوں کے احساس کرنا، کسی کی بات کو سننا، یہ بھی ہمیں بتایا جاتا ہے کسی کو غور سے سنو وہ کیا کہتا ہے، تاکہ اس کے دکھوں کا مداوع ہو سکے، کیونکہ آپ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو غم خوار بنایا، اور مومن کا دل تو چڑیوں کی طرح نرم ہوتا ہے، تو وہ تو لوگوں کی غم خواری بھی کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ یوں اس کو بھی آسانیاں دیتے ہیں کیونکہ اس نے میرے بندے کے ساتھ اچھا سلوک کیا، رحم کیا، رحم کرنے والے کو اللہ تعالیٰ بھی رحم کرتا ہے۔ تو اب یہ دیکھیں خود بخود شخصیت ڈیولپ ہو رہی ہے نا، مگر ہم اگر آل ٹوگیدر ان چیزوں کو چھوڑ کے ہم کسی اور طرف چلے جائیں گے نا تو ہماری شخصیت ڈیولپ نہیں ہوگی۔ اب دیکھیے کہ آگے آ جاتے ہیں سیلف کنٹرول، آگے آ جاتی ہے آزمائش، تکالیف، وہ اس پہ بھی صبر کرنا ہے، برداشت کرنا ہے اور دیکھنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کلی طور پہ تو فیصلہ میں ہی کرتا ہوں گا۔ اگر بالفرض کریں آپ کو کامیابیاں نہیں مل رہی، تو اگر اس دنیا میں اگر آپ کو تکالیف لینی ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کی آخرت بھی کر رہا ہے، اور اگر آپ کو ادھر تکالیف ملتی ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو اجر دیتا ہے، تاکہ آپ کو کانٹا بھی چکتا ہے نا تو آپ کو اس کا اجر دیتا ہے۔ اسی طرح جو لوگوں کو تنگ کرتے ہیں بلا وجہ، پریشان کرتے ہیں کم عقلی کی وجہ سے، کچھ لوگ تو شریف ہوتے ہیں، کم عقل ہوتے ہیں، یا ان کو اتنی اویئرنیس نہیں ہوتی، بعض جن کے پاس تھوڑا سا نالج ہوتا ہے نا وہ اپنے نالج کو مس یوز کر کے اس کو تنگ کر رہے ہوتے ہیں، یہ چیز بھی بڑی غلطی ہے۔ حالانکہ شعور آگاہی تو اس لیے نا کہ علم بانٹا جائے، دوسرے بھی اس رنگ میں رنگ جائیں، اور ان کو بھی جو ہے نا وہ کم سے کم اپنے نقصانات کریں اور اپنی غلطیوں کا ازالہ کر سکیں، مگر ایسا نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے بھی معاشرے میں ڈپریشن گھٹن پیدا ہوئے گا جب کوئی کسی کو ہمدرد نہیں سمجھے گا، جہاں بھی یہ چیزیں اگر ہوئیں گی
تو یہ بھی چیزیں غلط ہیں. تو لہٰذا انسان کی شخصیت جو ہے وہ ایک اور طریقہ ہوتا ہے ڈیولپ کرنے کا، وہ یہی ہوتا ہے جب آپ ایک اچھائی پہ مبنی معاشرہ ہوتا ہے نا، جہاں پہ آپ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے ہیں نیکی کے کاموں میں، برائیوں سے نفرت کرتے ہیں، تو آٹومیٹکلی آپ کی شخصیت ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتی ہے. کیونکہ ایک وہ جذبہ ڈیولپ پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے جس میں شیطان کی مات ہوتی ہے، برائیوں کی مات ہوتی ہے، اور نیگیٹیوٹی کی مات ہوتی ہے، ایول چیزوں کی مات ہوتی ہے. اور یہ جتنی بھی اچھائی ہے نا، وہ آٹومیٹکلی ایک نہ بہتری کی اور اللہ کی مددیں بھی ساتھ ساتھ کرنا شروع ہو جاتی ہیں. کیونکہ لوگ طالب ہوتے ہیں ہدایت کے، اور اللہ بھی دیکھتا ہے کہ یہ لوگ کو ایفرٹ کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں بہتری کی، میری طرف آنے کی، اور یہ اپنے آپ کو امپروو کر رہے ہیں، بہتری کی طرف لیتے جا رہے ہیں. نہیں تو اپنی مرضی سے نیکی کر لی، اپنی مرضی سے گناہوں پہ ڈٹائی کے ساتھ اس کا نام کیا ہے جمے رہنا، یہ بھی بڑی بری چیز ہے، کیونکہ اس میں اصلاح کا ویلیو نہیں ہے. تو لہٰذا یہ چیزیں جتنی بھی ہیں شخصیت ڈیولپمنٹ کے حوالے سے، بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس پیسہ دولت عہدہ آ جاتا ہے نا تو آپ کی شخصیت ڈیولپ ہو جاتی ہے. مگر ہو سکتا ہے میں اس سے نامتفق ہوں، ہو سکتا ہے میں بھی تھوڑا سا متفق ہو جاؤں. اور اگر آپ کے پاس شخصیت، میرے اندازے میں یہ چیزیں اچھی ہیں زندگی میں، آسائشوں کے لیے، آسانیوں کے لیے، زندگی میں منازل تک پہنچنے کے لیے آسانیاں پیدا کرتی ہیں یہ چیزیں جتنی بھی ابھی میں گنوائی ہیں. مگر جو حقیقت میں جیسے اقبال فرماتے ہیں کہ بندہ مومن تیرا نوازو مال و دولت نہیں ہے، تیرے تو خود اس کو سمجھتا ہے کہ تیرا زوال کس وجہ سے ہے. تو یہ چیزیں بھی غریبی میں نام پیدا کر، یہ بھی اقبال فرما رہے ہوتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ دولت بڑی بری چیز ہے اور ہم دولت کی طرف دیکھیں نا، دولت ہونی چاہیے کیونکہ آپ اپنے زندگی میں نور اچھے طریقے سے نپٹا سکتے ہیں، غریبوں محتاجوں مساکین کی مدد کر سکتے ہیں، ایک اچھے حالات بن جاتے ہیں. اگر آپ کے پاس پیسہ ہوتا تو آپ بڑی چیزیں بڑی تیزی کے ساتھ اپنے ٹارگیٹ اچیو کر سکتے ہیں. مگر کچھ چیزیں ایسی ہیں جو بغیر پیسے کے بھی آپ کو ملتی ہیں، جیسا کہ اپنی اویئرنیس، شعور کو بڑھانا، اپنے نالج کو بڑھانا، اور جو فیک قسم کا نالج ہے جس سے آپ کا فائدہ نہیں ہوتا بلکہ سمپل بحث و مباحثہ تو کر سکتے ہیں، پھر اس سے آپ کی شخصیت نہیں ڈیولپ ہوتی، تو اس سے بھی آپ کو انکریج کرنا چاہیے. کیونکہ آپ کو وہ علم حاصل کرنا چاہیے جس کے ساتھ آپ کو فائدہ ہو سکے. تو اب دیکھا جائے تو بعض جو جن لوگوں میں صبر نہیں ہوتا یا جن میں مستقل مزاجی نہیں ہوتی، مستقل مزاجی بہت بڑی چیز ہے. اگر آپ میں مستقل مزاجی نہیں ہے نا تو آپ کی شخصیت ڈیمیج ہو گئی، کیونکہ آپ اپنے جو جس طرح اچھائی کی طرف جا رہے ہیں نا، تو اگر آپ کو سپورٹنگ نہیں، کہیں سے تھوڑی سی سپورٹ نہیں ملی اچھائی کے حوالے سے، اور آپ کے قدم دمکانا شروع ہو گئے ہیں، تو آپ کو نیگیٹو شخصیات میں ڈھلنا شروع ہو گئے ہیں، یا نیگیٹو کردار اختیار کرنا چاہ رہے ہیں شارٹ کٹ کی صورت میں اپنی کامیابی کے لیے، یہ بھی بڑی بڑی چیز ہے، پھر آپ کی شخصیت ڈیمیج ہوتی ہے. تو لہٰذا مستقل مزاجی بھی بہت ہی اچھی چیز ہے جس کے تحت آپ اپنی نہ صرف شخصیت کو ختم کرنے سے بچاتے ہیں، خراب کرنے سے بچاتے ہیں، بلکہ آپ کامیابی کی طرف لے جاتے ہیں. اور جیسا کہ میں نے ذکر کیا دونوں جہانوں کی کامیابی کے حوالے سے، تو بعض اگر کامیابی نہیں بھی ملی ہوتی تو صبر کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کی رازداری دیکھ لیجیے، وہ آپ کو کہیں نہ کہیں آپ کو ریلیف دے گی، فائدہ دے گی، اور ہر وقت وہ اللہ تعالیٰ فائدہ بھی دے. آپ دیکھیں کتنی زیادہ ہم اللہ کی رحمتیں ضائع کرتے ہیں جب ہم گناہوں میں آلودہ ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں بھی وہ ضائع جا رہی ہوتی ہیں. تو اس وجہ سے بھی ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم اپنی جو ہے نا وہ اس چیز کو ضائع نہ ہونے دیں، بلکہ اپنی ایمان کی طاقت کو مزید بڑھائیں تاکہ ہماری شخصیت میں نکھار ہے. جب آپ کا ایمان زیادہ سے زیادہ مضبوط ہو جائے گا نا اور برائیوں سے نفرت ہونا شروع ہو جائے گی، تو سمجھ لیں کہ آپ میں پرفیکشن آنا شروع ہو گئی ہے اور آپ بہترین سے بہترین ہوتے جا رہے ہیں. تو اب آپ سے اجازت چاہیں خدا حافظ.